کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات اور دماغ اسے بار بار دہرا کر آپ کا سکون کھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اپنی اوور تھنکنگ کی اصل وجہ معلوم ہو جائے۔ ایمان کتاب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہنا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ ایمان نے فوراً محسوس کر لیا، ہنا تمہاری آنکھوں میں آج کچھ بھاری پن سا ہے، سب ٹھیک ہے؟ ہنا نے ہلکی سی آہ بھری، پتہ نہیں ایمان، آج کل ہر چھوٹی بات دماغ میں پھنس جاتی ہے، سوچتی رہتی ہوں اور پھر خود ہی ذہن تک جاتا ہے۔ ایمان نے کتاب بند کی اور نرمی سے کہا، ہنا اوور تھنکنگ بھی ایک طرح کی اندرونی جنگ ہوتی ہے۔ ہنا نے حیرت سے دیکھا، اندرونی جنگ کیسے؟ ایمان اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولے، کیونکہ سوچ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک پازیٹیو تھنکنگ، یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو تمہاری غلطیاں دکھا کر تمہیں بہتر بناتے ہیں، جو تمہیں تیار کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ دیتے ہیں۔ ایسی سوچ تمہاری طاقت بن جاتی ہے۔ دوسرا نیگیٹو تھنکنگ، یہ وہ سوچ ہے جو دل کو قید کر دیتے ہیں، خوف میں، شک میں، بے چینی میں۔ ایسی سوچ انسان کو تھکا دیتی ہے کیونکہ وہ بار بار ایک ہی درد سے گزرتے رہتے ہیں۔ ایمان نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، اصل بات یہ نہیں کہ ہم زیادہ سوچتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم کس راہ پر سوچتے ہیں، روشنی کی طرف یا اندھیرے کی طرف۔ ہنا چپ چاپ اسے دیکھتے رہی۔ ایمان مسکرا کر بولے، اوور تھنکنگ کی بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، اگر انسان انہیں سمجھ لے تو وہ اپنی ذہن کی جنگ جیت سکتا ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ سب بتاتی ہوں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے نظر نہیں آتے مگر اندر پورا انسان بدل دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے زندگی میں دھوکہ، نقصان یا کوئی دل ہلا دینے والی تکلیف دیکھی ہو، ان کا دماغ پہلے جیسے نہیں رہتا۔ ٹراما دل پر نہیں بلکہ دماغ کے الارم سسٹم امیگڈالا پر نقش چھوڑ جاتا ہے۔ پھر دماغ ایک ایسی سپاہی میں بدل جاتا ہے جو ہمیشہ چوکس رہتا ہے، ہر آہٹ میں خطرہ ڈھونڈتا ہے اور ہر چھوٹی بات کو بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ اوور تھنک نہیں کرتے، ان کا دماغ انہیں دوبارہ ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر جملے، ہر خاموشی، ہر فیصلے پر بار بار سوچتے ہیں کیونکہ اندر کہیں ایک گہرا خوف جاگتا رہتا ہے، کہیں وہی تکلیف دوبارہ نہ آ جائے۔ جب انسان اپنی اہمیت کم محسوس کرنے لگے تو ہر فیصلہ بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے قدم بڑھاؤ مگر دماغ فوراً سوالوں کا طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر غلط ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لو سیلف اسٹیم والے لوگ غلطی سے نہیں ڈرتے، وہ خود کو کم ثابت ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ بار بار ہر بات کو ذہن میں دہراتے ہیں، ہر قدم پر شک کرتے ہیں اور ہر غلط ممکنہ نتیجے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ معمولی سوچ نہیں، یہ اندر کی وہ جنگ ہے جس میں انسان مسلسل خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی خود کو کافی نہیں سمجھ پاتا۔ زندگی میں کوئی چیز انسان کو اتنا تکاتی نہیں جتنا وہ خیالات جو مستقبل کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ جب انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ آگے کیا ہوگا، رشتہ ٹھیک چلے گا یا نہیں، کام کامیاب ہوگا یا نہیں، یا کل کوئی نئی مشکل سامنے نہ آ جائے، تو ذہن خود ہی پاسبلٹیز کا طوفان بنا لیتا ہے۔ یہ خوف انسان کو ہر سینیریو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے ذہن پہلے سے ہر دکھ کے لیے ڈال تیار کرنا چاہتا ہو۔ ایسی بے یقینی میں جسم تکتا نہیں، دماغ تک جاتا ہے، ہر چھوٹی بات بڑی لگتی ہے اور ہر فیصلہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ اکثر وہ خوف ہوتا ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے مگر وہ دل کے اندر خاموشی سے پھیلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے ہاتھ میں بیک وقت کئی چیزیں پکڑے ہو، گھر کے مسائل، بچوں کی ٹینشن، نوکری کا پریشر، رشتوں کی توقعات اور دل کے اپنے زخم، سب ایک ساتھ۔ ایسے میں دماغ آرام نہیں کر پاتا، وہ ہر مسئلے کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے مگر جتنا ترتیب دیتا ہے اتنا ہی الجھتا جاتا ہے۔ یہ اوور تھنکنگ نہیں،
یہ مینٹل فٹیگ ہے، ہو تکن جو آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہے اور پھر پٹ پڑتے ہیں۔ ایسی لوگ مضبوط ہوتے ہیں مگر انہیں اپنی مضبوطی کی قیمت سوچوں کی طوفان کی صورت میں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دماغ پھر چھوٹی باتوں کا بھی باریک تجزیہ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس باقی انرجی نہیں بچتی۔ اوور لوڈ انسان کو سوچوں کا قیدی بنا دیتا ہے، چاہے وہ باہر سے بالکل ٹھیک کیوں نہ لگے۔ کچھ لوگ اپنے ورد خود سے نہیں بلکہ دوسروں کے چہروں سے ناپتے ہیں۔ وہ ہر لفظ سوچ کر بولتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ہر بات، ہر گیسچر، یہاں تک کہ خاموشی بھی ایک امتحان لگتے ہے۔ ایسے لوگ اپنی ایموشن کو آخری نمبر پر رکھتے ہیں۔ اپنی خواہشیں، اپنی تکلیف، اپنی ضرورتیں صرف اس ڈر سے چھپا دیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ کبھی کبھی اوور تھنکنگ کوئی ٹراما یا خوف نہیں ہوتا، بس ایک ذہنی عادت بن جاتی ہے۔ شروع میں انسان صرف ایک معاملہ سوچتا ہے، پھر یہی عمل ذہن کا روزانہ کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ چھوٹی باتیں بھی بڑی لگنے لگتی ہے، کسی کا ٹون بدل جائے، میسج دیر سے آئے یا فیصلہ فوراً نہ ہو جائے۔ دماغ کہتا ہے صرف ایک بار اور سوچ لو، مگر وہ ایک بار 10 بار بن جاتی ہے۔ یوں ذہن ریپیٹیشن کی لوپ میں پھنس جاتا ہے۔ یہ اوور تھنکنگ کمزوری نہیں، یہ ایک ہیبیچول سائیکل ہے جسے توڑنے کے لیے دماغ کو نیا پیٹرن سکھانا پڑتا ہے۔ جب دماغ تک جاتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے موبائل لو بیٹری پر کرتا ہے، سست، بے قابو اور بار بار ایرر دینے والا۔ نیند کی کمی کوگنیٹو فنکشنز کو کمزور کرتے ہیں، جو فیصلے، سکون اور مثبت سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر معمولی باتیں بھی خطرہ لگتے ہیں، ہر خیال منفی رخ اختیار کر لیتا ہے اور انسان خود سے پوچھتا رہتا ہے، میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں؟ حقیقت صرف یہ ہوتی ہے کہ جسم آرام مانگ رہا ہوتا ہے اور دماغ اپنے حد سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ بچپن میں ایسے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں جہاں ہر غلطی پر ڈانٹ ملتی ہے، ہر بات میں نقص نکالا جاتا ہے یا ہر وقت حکم کی آوازیں سنائی دیتے ہیں، ان کے دماغ نے ایک پیٹرن سیکھ لیا ہوتا ہے، چھوٹی غلطی بھی بڑا خطرہ ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ریپیٹڈ کریٹیسزم بچوں کے پری فرنٹل کارٹیکس کو ہائپر الرٹ کر دیتا ہے، نتیجتاً بڑے ہو کر وہ ہر لفظ، ہر فیصلہ اور ہر حرکت کو بار بار سوچتے ہیں، کیونکہ بچپن نے انہیں یہ سکھایا ہوتا ہے کہ غلطی سیف نہیں۔ یہ اوور تھنکنگ نہیں، یہ وہ حفاظتی دیوار ہے جو بچپن کے خوف نے بنائے ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر بھی قائم رہتے ہیں۔ پرفیکشنسٹ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہر کام فلالیس ہو، بغیر کسی غلطی کی۔ یہ خواہش دماغ میں مسلسل ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق پرفیکشنزم میں انٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو مسٹیکس کو خطرے کی طرح پرسیو کرتا ہے۔ اس لیے ایسی شخصیات چھوٹی غلطیوں پر بھی خود کو بار بار کویسچن کرتی ہے، کیا یہ ٹھیک تھا؟ کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکٹیو ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ گروپ۔ کانسٹنٹ نوٹیفیکیشن اور کمپیریزن سے دماغ ہائپر الرٹ رہتا ہے۔ اسکرول کرتے کرتے نیگیٹو تھاٹس، وٹ ایف سینیریو بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اوور تھنکنگ کو بہت زیادہ ٹریگر کرتا ہے، اسپیشلی جب انسان اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیچرلی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، ہر چھوٹی بات یا فیڈ بیک کو ڈیپلی فیل کرتے ہیں۔ کریٹیسزم، ریجیکشن یا نیگیٹو نیوز پر اوور تھنک کرنا ان کے لیے کامن ہوتا ہے۔ ایموشنل ری ایکٹیویٹی کی وجہ سے چھوٹی پرابلم بھی بڑی لگتی ہے اور سٹریس بڑھتا ہے۔ ہنا خاموشی سے سب سنتے رہے، اس کی آنکھوں میں نمی اور سکون دونوں تھے، جیسے کسی نے پہلی بار اس کی دل کے شور کو آواز دے دی ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایمان، مجھے لگتا تھا میں بس کمزور ہوں، لیکن آج سمجھ آیا کہ میری سوچ بھی میری کہانی کا حصہ ہے۔ ایمان مسکرا کر بولے، ہنا، تم کمزور نہیں، تم ایک مضبوط دل رکھتے ہو۔ سوچو ضرور مگر خود کو نہ تکاؤ، اور یاد رکھو ہر اوور تھنکنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور ہر وجہ کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ ہنا نے پہلی بار ہلکا محسوس کیا، جیسے دماغ کا بوجھ آدھا ہو گیا ہو۔
اب باری آپ کی ہے، نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے آپ سب سے زیادہ کس وجہ سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی کہانی بولنے کی ہمت کرتے ہیں۔